اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ماہ رمضان سے قبل بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، اور اس کے بعد ماہ رمضان میں رحمت سحر میں آپ سے ملاقات ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر عید کے حوالے سے بھی آپ سے ملاقات ہوئی، اور پھر کل جب ملاقات ہوئی تو ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کی رحلت کے حوالے سے تعزیتی پروگرام ہم نے کیا، سلمان گل نے اور میں نے۔ کافی لوگوں نے شرکت کی، اس میں بہت سی کالز تھیں جو لوگ شامل ہونا چاہتے تھے، ان سب سے معذرت کہ ان سب کو ہم شامل نہیں کر سکتے تھے وقتی قلت کے سبب۔ ایک اور اطلاع ملی منڈے کو، پیر کو صبح جو ہے، جناب منیر احمد انصاری ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ اکثر و بیشتر ہمارے ٹیلی تھون کا حصہ ہوا کرتے تھے، بزرگ شخصیت تھے، سماجی اعتبار سے ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور سفینۃ الحجاج انٹرنیشنل کے بانی تھے، بہت دینی خدمات اور سماجی خدمات کے حوالے سے آپ فعال رہا کرتے تھے۔ پیر کو جو ہے ان کا انتقال ہوا اور رات تدفین ہوئی، ان کے لیے بھی انشاءاللہ آج آخر میں ان دونوں شخصیات کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور ARY نیٹ ورک کی جانب سے ان دونوں خاندانوں سے ہم تعزیت کرتے ہیں، اور ARY فیملی کی جانب سے اور اپنی جانب سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحومین کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے سادگی۔ بنیادی طور پر سادگی کا کہا تو بہت جاتا ہے، ہم نے بھی بزرگوں سے یہی کہتے سنا جناب سادگی اللہ کو پسند ہے، لیکن دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے تو جو اچھے لباس، جو اچھے پیراہن رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لباس سے ان کا طرز زندگی ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے کہ جناب اس کا یہ اسٹیٹس ہے۔ اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی جو مثال ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی مثال ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے مثال جو ہونی چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ کیا ہے، اسے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سادگی آج ہمارا موضوع ہے، اور اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ ممتاز معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، سادگی کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا، اور ظاہر ہے جو اس کے لیے احکامات ہیں اس پر میں چاہتا ہوں ابتداً کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ رئیس بھائی، سب سے پہلے تو آپ نے جو خبر سنائی منیر احمد انصاری صاحب کی، بڑا دل افسردہ ہوا، بہت دل افسردہ۔ اچھا اتفاق کی بات ہے کہ میری کئی عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ عام طور پر جو ٹیلی تھون میں تشریف فرما ہوا کرتے تو وہاں ملاقات ہو جائے کرتی۔ طویل نشستیں 4 گھنٹے کی۔ رمضان کی آخری راتوں میں سحری کے لیے آیا ہوں۔ میں بھی تھا، اور وہ ویل چیئر پہ تھے، جی ہم نے وہاں ملاقات کی ان سے۔ بالکل۔ اچھا، ویل چیئر پر کوئی صاحب تھے، اچھا مجھے نہیں پتا کہ یہ تھے، یہ صاحب ہے۔ اچھا اتفاقاً آپ بھی کئی دنوں کے بعد آئے تھے تو میں آپ سے بات چیت کر رہا تھا تو مجھے کسی نے آواز دی کہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں گیا ہوں تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ وہ ویل چیئر پر تھے، اور میں نے ان کے لیے دعا بھی کی، بہرحال رخصت ہو گئے۔ ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ بھی سادگی کا نمونہ تھے، بے شک بے شک، اور انوار زئی صاحب بھی سادگی کا پیکر تھے، اور آج ہمارا موضوع بھی سادگی۔ بہرحال اللہ رب العالمین ان مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام لواحقین کو، فیملی والوں کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ دیکھیں، سادگی کہتے ہیں عام طور پر کہ چیزوں میں بقدر ضرورت اکتفا کیا جائے، جو چیز ضرورت کی ہے اس سے اپنایا جائے، جو ضرورت کی نہیں اس سے یوں سمجھ لیں اجتناب کیا جائے، اور اسے سادگی کہتے ہیں۔ اور اس کا جو یوں سمجھ لیں کہ اس کی جو ضد ہے وہ تکلف ہے۔ تکلف سے کہتے ہیں کہ ضرورت کی چیزوں کے علاوہ وہ چیزیں جو آسائشات میں ہیں یا غیر ضروری ہیں
انہیں بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے۔ یعنی ہم اپنی پرتعیش زندگی میں جن چیزوں کو اپناتے ہیں وہ تکلفات ہیں جی ہاں، بالکل تکلفات ہیں، جو ضرورت کی نہیں ہے اسے اپنانا تکلف ہے، ضرورت سے زائد چیزیں۔ جی ہاں جی ہاں۔ اچھا، قرآن کریم نے بڑا ایک واضح حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو تبلیغ کی ہے نا، اس پر میں کوئی اجر تم سے طلب نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اللہ، یعنی میں سادگی کا پیکر ہوں۔ کیا بات! اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز کو آپ دیکھیں تو آپ کی تبلیغ بھی انتہائی سادہ انداز میں تھی، بہت زیادہ سادہ۔ کہ کوئی بھی طبع سلیم اور فطرت مستقیم والا اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی تبلیغ کو سنے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ پیغام حق پر مبنی ہے اور بڑا واضح پیغام ہے۔ اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے خود یہ فرمایا کہ نہینا عن التکلف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تکلف سے منع فرمایا کرتے تھے کہ تکلف اختیار نہ کیجیے، اللہ، ہاں سادگی کے ساتھ زندگی بسر کیجیے۔ بات! اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سادہ طرز زندگی جو ہے یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی رسول عظام علیہم السلام آئے، انبیاء کرام علیہم السلام آئے، اتنے ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس دنیاوی مال و دولت میں کمی تھی، ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس مال و دولت تھی، لیکن تمام کے تمام جتنے بھی پیغمبر تھے، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تھے، سب سادگی کا پیکر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح میں نے کہا کہ آپ کی تبلیغ کا انداز بھی بالکل سادہ تھا، کوئی تکلف نہیں تھے، کوئی تصنع نہیں تھا۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے رہن سہن کا انداز بھی بالکل سادہ تھا، یعنی آقا علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جاتے اور صحابہ کرام بعض اوقات اٹھ جایا کرتے، یہ تو ان کا احترام تھا نا، ان کے احترام کا انداز تھا کہ استاد بھلے کہے کہ تم میرے لیے کھڑے نہ ہو، شیخ بھلے کہے کہ میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، لیکن شاگرد اور جو مریدین ہیں وہ تو احترام کرتے ہیں نا۔ والد صاحب بھلے کہیں کہ میں آؤں تو کھڑے نہ ہوا کرو، لیکن والد صاحب کے احترام کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام منع فرماتے کہ تم کیا اجمیوں کی طرح کھڑے ہو جایا کرتے ہو، اس طرح نہ کیا کرو۔ آقا علیہ السلام آپ دیکھیں کہ طعام کا جو انداز تھا، یعنی طعام جو تناول فرمایا کرتے انتہائی سادہ، جو کی روٹی اور سر کا تناول فرماتے عام طور پر، اور اس طرح کرتے کہ کبھی پیٹ بھر کر آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ یہ سادگی کا انداز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ بھی سادگی کی طرف مائل تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو جو آپ نے فتح فرمایا تو شام میں کہا جاتا ہے کہ پرتکلف کسی نے دعوت کا اہتمام کیا، آپ وہاں گئے، کھانے دیکھے تو افسردہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے ہیں تو یہ نادار مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو جنت ہے نا، تو پھر فرمایا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ میں سے تھے، ایک مرتبہ سالن کچھ گوشت آیا، روٹی سامنے آئی تو رو پڑے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ کبھی بھی انہوں نے پیٹ بھر کر آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا تھا۔ رہن سہن کا انداز دیکھیں۔ اچھا، اسی طریقے سے بستر کا انداز دیکھیں کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ کانا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی ینام علیہ، اللہ اکبر، من ادم، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جس بستر پر آرام فرمایا کرتے
فرمایا کہ چمڑے کا بستر تھا ہائے اور اس کے اندر کھجور کی جو پتے تھے یا چھالے تھیں ہائے وہ مفتی بھرے ہوئے صاحب، ہوتے. کیا آپ نے منظر بس کشی کی آخری ہے. مرتبہ آخری بات ایک عرض کروں کہ کسی صحابی نے عرض کی، عبداللہ بن مسعود رو پڑے کہ آقا علیہ السلام کے جسم اقدس پر نشانات واضح ہے چٹائی تو عرض کی یا رسول اللہ میں نرم بستر آپ کے لیے نہ تیار کروں. تو فرمایا کہ میری مثال اس مسافر کی طرح ہے جو موسم گرما میں سفر کے لیے نکلا، درخت کے سائے میں آرام کیا اور پھر اس کے بعد آگے چل ہائے گیا. ہائے ہائے، کیا بات. آؤ آرام گہے شہ کی بنائیں تصویر، آؤ آرام گہے شہ کی بنائیں تصویر، ہاتھ کا تکیہ لکھیں خاک کا بستر لکھیں، ہاتھ کا تکیہ لکھیں خاک کا بستر لکھیں. یہ جو سادگی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اہل اللہ میں پائی جاتی ہے، اور آج بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں سادگی ہوگی کوئی نہ کوئی اللہ والا وہاں موجود ہوگا. جملہ کہوں میں وقفے سے اگر لوٹ جاؤں تو وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ سلسلہ کرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. سادگی موضوع ہے اور مفتی صاحب نے، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے بہت اچھا خاکہ کھینچا اور اس سے ہمیں بہت سی جہتیں سامنے آ گئی. اب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ تو وہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو یہ جو اسوہ حسنہ ہے اس میں ایک ایک چیز میں ہمارے لیے تربیت ہے. کیا فرمائے گا حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت میں جو سادگی کا پہلو ہے اس پر کچھ کلام فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و صحبہ بارک وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے بہت ہی پیارا نقشہ کھینچا، اور نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اور دوسری جگہ فرمایا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو طرز زندگی تھا، طرز معاشرت، وہ انتہائی سادہ تھا. اور یہ جو شعر میں نے شروع میں پڑھے اس وجہ سے بھی پڑھے، یہ بات کلیریفائی کرنے کے لیے کہ بعض لوگوں کو یہ زوم ہوتا ہے، یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید اس وقت غربت زیادہ تھی، تو غربت کی وجہ سے حضور جان عالم علیہ السلام بامر مجبوری یہ طرز اختیار کیا ہوا تھا. یہ اختیاری تھا، یہ فقر اختیاری تھا، یہ فقر اختیاری تھا، یہ استراری نہیں تھا. تاجدار کائنات ہے جناب. وہ اگر آپ روحانی اعتبار سے دیکھیں، اسپریچول اینگل سے دیکھیں تو تاجدار کائنات ہیں. اور اگر آپ ظاہری اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں جب سرکار علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور جب غزوات کا ایک وہ سلسلہ چلا ہے، اور اس کے بعد خصوصاً جو خیبر فتح ہوا، حنین فتح ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، کتنا کچھ آتا تھا. اور پھر صحابہ کرام آپ کے وہ ہیں جو اشارہ ابرو پہ جان لٹانے والے کہ اگر آپ جو ہے وہ تھوکتے ہیں تو سیدنا عثمان غنی جیسے لوگ موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار علیہ السلام اگر جو ہے صاحب حیثیت لوگ بالکل، اور سرکار تھوکتے ہیں تو وہ آپ کے مبارک تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لے لیتے ہیں. وضو کرتے ہیں وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، آپس میں وہ پانی تبرکاً لے لیتے ہیں. اس قسم کے صحابہ کرام جو اشارہ ابرو پہ جان لٹانے والے، تو وہ تو آپ کے اشارے پہ کیا کچھ نہیں جمع کر سکتے تھے. تو یہ جو سرکار علیہ السلام کا فقر تھا یہ اختیاری فقر، یہ جو سادگی تھی یہ اختیاری سادگی تھی، یہ استراری نہیں تھی. خود حضور جان عالم علیہ السلام باقاعدہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. ترمذی کی روایت ہے کہ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں موت دینا، اور اے اللہ مجھے روز حشر مسکینوں کے گروہ میں اٹھانا. تو خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار فرمایا. تو یہ سادگی آپ کی اختیاری ہے، یہ استراری نہیں ہے. تو جو کچھ سرکار کی بارگاہ میں آتا تھا حضور جان عالم علیہ السلام کبھی جمع فرماتے ہی نہیں تھے، اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے، صدقہ کر دیتے تھے. تو سرکار علیہ السلام کے یہ صدقہ کر دینے کی وجہ سے یہ آپ کا طرز تھا. تو چاہے ہم آپ کے کھانے پینے کے معاملے کو دیکھیں، چاہے آپ کے لباس کے معاملے کو دیکھیں، چاہے آپ کی وضاقتہ کو دیکھیں، چاہے آپ کے جو رہنے کی جگہیں تھیں، جس گھر میں آپ کا شانہ اقدس جو آپ کا تھا، ازواج مطہرات کے جتنے بھی حجرے ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں کتب سیر اٹھائیں تو آپ کو نظر آگا وہ کتنے معمولی قیمت کے تھے، اور ان کا جو طرز تھا بالکل نہ بادشاہوں والا طرز نہیں تھا، امراء والا طرز نہیں تھا. اگر ہم اس کو معمولی نہ کہیں، سادہ کہیں تو بہت یہ سادہ، بالکل. یہ معمولی میں نے قیمت کہا کہ معمولی قیمت کے تھے. ویسے تو وہ غیر معمولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قیمت کی بات ہو رہی کہ قیمت کے اعتبار سے معمولی.
कीमतन मामूली थे, वरना तो वो अनमोल हैं। अनमोल तो हैं, उनको जनाब, निस्बत वो जो है तो- वो सरकार अलैहिस्सलाम से है। जिसको हुजूर जान आलम अलैहिस्सलाम से निस्बत हो जाए तो वो तो अनमोल है, ना इस जहां में कोई मोल है, ना उस जहां में कोई मोल है। बेशक, तो ये कीमत की बात हो रही है, कीमत के एतबार से मामूली था। तो हुजूर जान आलम अलैहिस्सलाम का आप वो मामला देखें ख़ास तौर पे कि जब आप फ़तेह मक्का का मौका था और आप हज पे तशरीफ़ लेके जा रहे थे, तो हज्जतुल वदा का जो मामला हुआ उसमें क्या हुआ कि जो जिस सवारी पे आप तशरीफ़ फरमा थे और जो आपका कुजावा था, और फिर आपने उस वक़्त जो चादर ज़ेब बदन फरमाई हुई थी, तो बाकायदा सीरत निगारों ने लिखा है ये कि हुजूर जान आलम अलैहिस्सलाम ने जो उस वक़्त चादर इस्तेमाल फरमाई वो कीमतन मामूली थी, 4 दिरहम से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं थी। हालांकि उस वक्त तो जो है वो फराखी थी, फरावानी थी माल की भी, और उस वक़्त और आप फाते की हैसियत से, फाते और हाकिम की हैसियत से तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन उस वक़्त भी आपने ये मामूली तर्ज ज़ाहरी एतबार से, कीमत के एतबार से मामूली चीज़ को ज़ेब बदन फरमाया। ये मैसेज दे दिया, ये सबक दे दिया कुल इंसानियत को कि फाते बन जाए तो भी उसकी हैसियत जो है वो जो पुरानी हैसियत थी वो उसको ना भूले। दुनिया के अंदर बेरगबती ऐसी होनी चाहिए, आखिरत की तरफ ध्यान होना चाहिए। और उन्होंने बाकायदा हुजूर ने दुआ फरमाई, इमाम तिरमिज़ी ने लिखा कि यहाँ हुजूर ने उस वक़्त कुजावे पे बैठे हुए दुआ फरमाई कि या अल्लाह इस हज को ऐसा हज बना जिसमें रिया ना हो, जिसमें शोहरत ना हो। और सरकारी साहब आज तो रियाकारी भी ऐसे की जाती है, उसमें सवाब मिलने वाला है। हज भी आजकल तो खैर अलग अलग किस्मों के आ गए ना, वो डीलक्स हज भी हो रहे हैं, बिल्कुल बिजनेस क्लास के हज वो एक अलग तर्ज के हो रहे हैं। तो वो हुजूर ने क्या दुआ फरमाई कि अल्लाह ऐसा हज हो जिसमें रियाकारी ना हो, जिसमें शोहरत ना हो। और सरकारी साहब सलाम हर उस तर्ज अमल से गुरेज फरमाते थे कि जिसके अंदर इनफरादियत ज़ाहिर हो। इस बात को नापसंद फरमाते थे कि आप आगे अकेले चलें और आपके सहाबा आपके पीछे चलें। आप उनको हुक्म फरमाते थे कि मेरे साथ चलो। यही वजह है कि देखने वालों को बाज़ औक़ात जो अनजान होते थे, नहीं जानते, तो वो पहचान नहीं पाते थे कि सरकारी सलाम क्या कौन सादगी है। ये अंदाज था मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह, और कमाल कर सरकारी सलाम घर के अंदर भी ऐसे ही रहते थे, बाहर भी ऐसे ही रहते थे। जूता खुद गांठ लिया, कपड़ा पैबंद लगा कपड़ा इस्तेमाल कर लिया, उसे खुद सी लिया, अपने हाथ से अपना काम कर लिया, बकरी का दूध खुद दोह लिया, यानी अपने हाथ से खुद कपड़ों को पैबंद लगा, यानी घर के अंदर भी रहे, उम्मे अमन हबशिया के साथ कामों में हाथ बटा दिया। घर के अंदर रह रहे हैं तो घर के अंदर भी अज़वाज के लिए भी, ये आज के जो शोहर हैं उनके लिए मैसेज है कि घर में शोहर ऐसे ना रहे कि बस मैं हाकिम ही हूँ और जो बेगम जो है बस वो सारे काम वही करती रहे। शोहर जो है बीवी का हाथ बटा दे। बहुत अच्छी बात। बाहर भी रहे तो अपने साथ जितने आपके मातहत थे तो उन मातहतों को कॉम्पेनियंस थे सबको इस बात का दर्स भी दिया, अमली तौर पर भी बहुत अच्छी बात इरशाद फरमाई। लेकिन मैंने चूंकि सरनामे कलाम में एक बात ये अर्ज़ की थी कि सादगी बिलाशुबा एक बहुत बड़ी सआदत है, हम उसको अपनाएं। लेकिन होता यह है कि फ़ी ज़माना अगर हम देखें तो लोग गाड़ी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, लिबास देखते हैं, रिहाइश देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, उसके और ये तमाम चीज़ें देख कर आपके स्टेटस का तयन करते हैं कि आप किस स्टेटस के आदमी हैं। क्या फरमाइएगा हज़रत, इस पर मैं चाहता हूँ आप कुछ कलाम फरमाएं। देखें, किबला ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और इन तमाम चीज़ों का जो लुब्बे लुबाब है ना वो ये है कि देखें सादगी जो है ये इस्लामी तहज़ीब का यूँ समझ लीजिए कि एक बेहतरीन जौहर है जी। अच्छा, सादगी हमें अल्लाह ताला से करीब करती है, सादगी ईमान को मजबूत करती है, सादगी जो है अपने नफ्स में कनाअत पैदा करती है, तवाज़ु पैदा करती है। और इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि हदीस पाक का एक मफ़हूम ये अर्ज़ किया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है कि सादगी सादा तर्ज़ ज़िंदगी ईमान की अलामतों में से एक अलामत है। और दूसरी जानिब देखा जाए तो तकल्लुफ़ हमें यूँ समझ लें कि आसाइशात की तरफ लेकर जाता है। तकल्लुफ़ तो वबाल है। वो चीज़ की जो हमें ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे वो चीज़ें हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी बना लेते हैं, फिर उनके बगैर चारा नहीं होता, फिर हरामकारी की तरफ भी जाते हैं, फिर रिश्वत की तरफ भी जाते हैं, फिर सूद के लेन देन की तरफ भी जाते हैं, फिर डाका ज़नी की तरफ भी जाते हैं, फिर अपने मुसलमान भाई के माल को हज़ब करने की तरफ भी जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ के तकल्लुफ़ जो है इंसानी ज़िंदगी में गुरूर और तकब्बुर पैदा करता है, जो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं, जो उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी पसंद नहीं। यानी यूँ समझ लें कि सादगी वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद फरमाया और जो सादगी इख्तियार नहीं करते गोया कि इस्लाम में नापसंदीदा है।
اسلام میں ناپسندیدہ ہیں جو سادگی اختیار نہیں کرتے. اور اگر آپ تکلف کی طرف جائیں گے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنی زندگی سے چین، اطمینان، سکون، سب چیزیں آپ یعنی سب چیزوں سے آپ فارغ ہو جائیں گے اور آپ بے اطمینانی، بے سکونی کی طرف چلے جائیں گے تو آپ کی زندگی میں کبھی سکون باقی نہیں رہے گا. جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے نا، دیکھیں آپ نے یہ آپشنلی اختیار فرمایا، جیسے آپ نے بھی کہا، قبلہ نے بھی کہا. اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں وقفہ لے لوں، اس کے بعد آپ کی بات انشاءاللہ ضرور سنیں گے. اور ہمارے ہاں جو صورتحال نظر آ رہی ہے، چاہے وہ مذہب کا شعبہ ہو، چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں پروٹوکولیسٹ ہو گئے ہم. اور پروٹوکول ہم تب مانگتے ہیں کہ جب ہم تکلفات میں پڑ جاتے ہیں. اور سادگی ہوگی تو آنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا، جیسا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی کریم اصحاب اکرام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں تو ان میں سے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا. ایک وقت ہے وقفے کا، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. سادگی پر جب بات ہوتی ہے تو بات بہت آگے نکل جاتی ہے. علماء حضرات جب بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی مثال، اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مثال، سلف صالحین کی مثال، اولیاء امت کے حوالے سے جب بات، میں چاہتا ہوں مفتی سہیل اعظم جدید صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دیتے. ایک انتہائی اہم سوال ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے النبی الختم میں یہ جملہ پڑھا، اب یقین کریں کہ میرے آنسو نکل آئے ہوئے ہوئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اس مصنف نے لکھا کہ جس رسول پاک کے ایسے صحابہ ہوں کہ وہ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود جائیں، اللہ، یا رسول اللہ ہم جانیں قربان کر دیں، جو آقا علیہ السلام کی ذرا سی تکلیف کو گوارا نہیں فرماتے. ہرگز نہیں. فرمایا کہ جو تخت پر سو سکتا تھا، جو آرام دہ بستروں پر سو سکتا تھا، لیکن وہ فرش پر سویا، وہ چمڑے کے گدے پر سویا، تو کہا کہ اس کا سونا ایسا خالص ہے کہ اس کے سونے میں کوئی کھوٹ نہیں ہو سکتا. یہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز. آج آپ دیکھیں، چاہے دنیاوی منصب کسی کے پاس ہو، چاہے دینی منصب ہو، آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پروٹوکول ہو. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو جب آپ کے آگے کوئی چلا کرتا نا بطور پروٹوکول کے تو آپ فرماتے کہ ساتھ چلو میرے. جی، آپ پسند نہیں فرماتے تھے. حضور نبی کریم علیہ السلام اگر پوشاک کا معاملہ ہو تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موٹا سا جبہ دکھایا، ایک موٹا سا ازار دکھایا اور فرمایا کہ یہ وہ دو پوشاکیں ہیں کہ جس میں آقا علیہ السلام اس دار فانی سے رخصت ہوئے ہیں. ابو بردہ دیکھ کر رونے لگ گئے زارو قطار. یعنی بالکل سادہ پوشاک، یہاں تک کہ ایک صحابی نے جو ہے بڑی خوبصورت پوشاک جو ہے وہ بنا کر دی، آقا علیہ السلام نے پہنی، پھر اس کے بعد اتار دی. فرمایا کہ میری نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے. یہ میرے وہ آقا علیہ السلام ہیں. آج یعنی وہ کائنات کے سردار، کبھی جو کی موٹی روٹی، کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. یہ وہ آقا ہیں، دو جہاں کے تاجدار ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. لیکن آج ہم کہتے ہیں نا اس محفل میں ہمیں جانا نہیں کہ جہاں پروٹوکول نہیں ہوگا، اور اس میں ہم سب شامل ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں، سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے. جی یعنی ہم اگر اٹھ کر مسجد میں جاتے ہیں تو پہلے سے فون کرتے ہیں کہ ذرا 2-3 بندے بھیج دینا جو میرے آگے آگے چلیں، جو مجھے آگے آگے لے جا کر جو ہے منبر تک لے جائیں. یا ہم فون کرتے ہیں کہ ہم فلاں پروگرام میں جا رہے ہیں تو ذرا ہمارے بندے آگے ہونے چاہیے. جب ہم جائیں تو ساری مجلس اٹھ کھڑی ہو، چاہے وہ اللہ کا نعرہ لگائے، چاہے درود پاک کا نعرہ لگائے. لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے نفس کے تابع ہیں. جی اور مزے کی بات یہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم ان تمام چیزوں کو مذہبی لبادہ اڑاتے ہیں، مذہب کا لبادہ اڑا دیتے ہیں. بڑی اچھی بات. انانیت ہماری ہوتی ہے اور مذہب کا لبادہ ہوتا ہے الامان الحفیظ. اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے. وہ دو جہاں کے محبوب ہیں، انہوں نے سادگی پسند کی. ہم ان کے غلاموں کے غلام یعنی کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر جائیں 4 لوگ ہمارے آگے جو ہے بطور پروٹوکول ہمیں دیں اور ہم اس کے بغیر جاتے نہیں ہیں. صحیح فرمایا. ہمیں اگر نعت پڑھنی ہوتی ہے تو میں آؤں گا، بس فوراً نعت پڑھوں گا. پہلے سے میرے بندے وہاں پہنچے ہوئے ہوں، مجھے ویڈیو دکھا رہے ہوں کہ وہاں کتنے لوگ ہیں اور وہ مجھے بتا رہے ہوں کہ پروٹوکول کا کیا حساب کتاب ہے، سیکیورٹی. یہ ساری چیزیں آپ نے بہت اچھی بات. نعت پڑھنی ہے یا مجھے بیان کرنا ہے
تو میرا ذرا تعارف صحیح طریقے تعارف سے اچھا کرا دیجیے گا. بہت اچھی آپ نے بات کی ہمیں محفوظ فرمائے. بس میں آخری بات اس میں یہ کرنا چاہوں گا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو ہم نے اختیار کی یہ جھوٹی زندگی ہے. شیخ سعدی کو کسی نے دعوت دی تو آپ گئے بالکل فقیرانہ لباس پہن کر، تو اسے لفٹ ہی نہیں کرائی. اس کے بعد پوشاک پہن کر گئے تو اس نے ہاں بالکل سارا کھانا، تو آپ نے کیا کیا کہ سارا کھانا پوشاک پر ڈالنے لگے. فرمایا کہ عزت تو اس کی ہے. عزت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً وہ ہیں، کسی نے دعوت دی تو فرمایا کہ میری شرط ہے کہ میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. جب آپ دعوت پر آئے تو جہاں پر چپل وغیرہ تھے وہاں بیٹھ گئے. اور اس کے بعد جب کھانے کا وقت ہوا نا تو جیب سے سوکھی روٹی نکالی اور اسے کھایا. اس کے بعد توے پر کھڑے ہوئے فرمایا جو میں نے کھایا تھا وہ تو میں نے حساب دے دیا، تم کہاں سے حساب دو گے؟ اچھی مثال ہے، بہت اچھی مثال ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کیا سادگی کا تعلق صرف لباس اور وضع قطع سے ہے؟ کیا فرمائیے گا. ہم سمجھتے ہی ہیں ظاہری طور پر کہ ساتھ بہت سادہ آدمی ہے، لباس بڑا سادہ ہے، وضع قطع بہت سادہ ہے، کیا صرف اسی پر امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ جی سادگی کا تعلق صرف لباس یا صرف وضع قطع کے ساتھ نہیں. تو سادگی میں بھی تکلف ہے. جی بالکل سادگی میں بھی تکلف ہے، صحیح فرما رہے ہیں. تو سادگی کا تعلق جو ہے صرف لباس یا صرف وضع قطع کے ساتھ نہیں ہے. سادگی ایک جامع لفظ ہے، سمپلیسٹی جو ہے یہ ایک جامع ہے. اس کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں. لباس کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے، وضع قطع کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے، رہن سہن کا تعلق بھی ہے سادگی کے ساتھ، اسی طرح عادات کا تعلق بھی ہے سادگی کے ساتھ، بندے کی رہائش کا تعلق بھی ہے سادگی کے ساتھ، اور انداز چاہے وہ آپ کی گفتار کا انداز ہو چاہے وہ آپ کے دیگر انداز ہوں، وہ جو روش ہے آپ کی اس کا تعلق بھی سادگی کے ساتھ ہے. جیسا کہ پہلے بھی ہم نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں تو آپ دیکھیں اس کے اندر ساری باتوں کا ذکر آیا. کھانے پینے کی باتوں کا ذکر بھی آیا، لباس کا ذکر بھی آیا، رہن سہن کا ذکر بھی آیا، برتاؤ کا ذکر بھی آیا، رویے کا بیہیویئر کا ذکر بھی آیا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سادگی کے اندر شامل ہیں. بدقسمتی سے آج کل ہم میں سے ہر ایک کو حل من مزید کی جو ہوڑ لگی ہوئی ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ حل من مزید ہر چیز کے اندر. تو اب وہ کرایہ کا مکان ہے تو اپنا مکان بن جائے، اپنا مکان ایک ہے تو دو بن جائے، دو ہیں تو تین بن جائیں، پھر جو ہے پوش ایریے کے اندر ہو. اسی طرح کمرشلزم، ہر چیز کے اندر کمرشلزم آ گئی ہے، چاہے جو ہے وہ ہم مذہبی سیکٹر کو دیکھیں یا دنیاوی سیکٹر کو دیکھیں، ہر چیز میں کمرشلزم آ گئی اور کمرشلزم نے برباد کر کے رکھ دیا ہر چیز کو. حالانکہ جو تعلیم کیا تھی ہمیں حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راہگیر. یعنی تعلیم ہمیں یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہنا اس طرح ہے کہ جیسے مسافر یا راہگیر رہتا ہے. یعنی جس طرح مسافر کے پاس زیادہ سفر ہوتا ہے بس وہ اسی پہ قناعت کرتا ہے، راہگیر کے پاس اس کی ضرورت کا سامان ہوتا ہے. تو دنیا میں رہنا ہے تو ضرورت کے مطابق جو سامان ہے، چاہے کسی بھی کوئی بھی چیز ہو، اس کے اندر ضرورت کے مطابق سامان پہ اکتفا کیا جائے، زہد اختیار کیا جائے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کی جائے، اور جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے وہ جو دار آخرت ہے اس کی بہتری کی کوشش کی جائے. جبکہ ہمارے یہاں معاملہ جو ہے وہ انقلاب معکوس ہے. جو آخرت کا ہمیشہ رہنے والا گھر ہے اس کے لیے کوشش نہیں کی جا رہی. ساری کوششوں کا مرکز محور مادیت ہے. ہم سب مٹیریلسٹک ہو گئے، مادیت پرستانہ جو زندگی ہے ہماری، اس زندگی نے ہمیں آخرت سے دور کر دیا. اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا جو تعلق ہے جو مسلمان کو ہونا چاہیے تھا بالکل کمزور ہو کے رہ گیا. تو ہم اس تعلق کو جو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تعلق بلا، اس سے مضبوط کریں. اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر طرح کے ہمارے جتنے بھی امور ہیں سب امور کے اندر سادگی اختیار کریں. آخری بات اعلیٰ حضرت کے ان اشعار پہ جو ہے اختتام کرتا ہوں جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہے، جن کی زندگی کیا پیارا ان کا انداز تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمانا بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے بناوٹ ادا، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام. کیا کہنے. آج سادگی کے موضوع پر بات ہوئی اور آج چونکہ دو حضرات کے حوالے سے تعزیتی کلمات بھی میں نے عرض کی ہے تو مفتی صاحب دعا فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ سے زیادہ آخر میں 10 سیکنڈ یہ لوں گا کہ ہم نے شادی جیسا جو آسان عمل تھا کتنا مشکل بنا دیا تھا، لیکن آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے شادی سادگی سے ہو رہی ہے کہ جہاں پر 10-15 لاکھ روپے کا خرچ آج آپ دیکھیں کہ 40 سے 50 ہزار میں ہو رہا ہے. تو آج ہم نے بامر مجبوری یہ اپنایا.
ہونا یہ چاہیے کہ سب چیزیں بھی ہوں واہ تب واہ، بھی ہم سادگی اپنائیں تاکہ یہ شادی یہ نکاح آسان سے آسان ہو جائے. بسم اللہ. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. آمين. اللهم احينا على الاسلام. آمين. اللهم امتنا على الاسلام يا رب العالمين. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. آمین. یا ارحم الراحمین تمام مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. اس کرونا وائرس سے یا الہ العالمین جتنے مسلمان زندگی کی بازی ہار گئے سب کو شہادت کا رتبہ نصیب فرما. آمین. جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. آمین. ہمارے پروفیسر انوار احمد زئی صاحب اور منیر احمد انصاری صاحب یا الہ العالمین ان کی مغفرت فرما. آمین. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ان کی تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں اس کرونا وائرس سے جلد از جلد نجات کاملہ نصیب فرما. مولا کریم ہم ہار چکے ہیں، ہم بے بس ہو چکے ہیں. مولا کریم ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں، سارے راستے بند ہیں. تو تمام قوتوں والا ہے، تو تمام اختیارات والا ہے. مولا کریم ہم عاجزی کے ساتھ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں